خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ 1441 ہجری ہمارے سامنے ہے۔ اس عید پر ہم ایک خاص طرح کی عبادت سر انجام دیتے ہیں۔ اس عبادت کو ہم عام الفاظ میں قربانی اور شریعت اور فقہ کی اصطلاح میں اضحیہ کہتے ہیں۔ یہ قربانی ہم جانوروں کو ذبح کر کے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اس کی دو طرح کی اہمیت ہے۔ ایک اہمیت اس کی قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور دوسری اہمیت اس کی علم الکلام اور فلسفہ میں بیان کی گئی ہے۔ جہاں تک پہلی اہمیت کا تعلق ہے، یعنی جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس نشست میں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ یہ اہمیت قرآن کے ان الفاظ سے ثابت ہوتی ہے کہ جو اللہ پاک نے اس ضمن میں اختیار کیے ہیں قربانی کے سلسلے میں۔ پہلی چیز جو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اس ضمن میں اختیار کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قربانی کو اپنا شعار بیان فرمایا۔ شعار لفظ کا مطلب ہے عادت، رواج، رسم، نشانی، علامت۔ تو یہ رسم و رواج اگر انسانوں کی طرف سے ہو تو یہ انتہائی مقبوض اور معیوب ہوتے ہیں، لیکن یہی عادتیں اور یہ رسمیں اور یہ رواج جب خدا کی طرف سے ہوں تو یہ اللہ کا حکم بنتا ہے۔ قربانی کو اللہ پاک نے اپنا شعار بیان فرمایا، اور اللہ پاک کا یہ ارشاد کی وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ۔ قربانی کے ان جانوروں کو جو آپ ذبح کرتے ہیں خدا کے حصول رضا کے لیے، وہ اللہ کی عادتیں ہیں، وہ اللہ کی رسمیں ہیں، وہ اللہ کے تشکیل دیے ہوئے قوانین اور ضابطے ہیں۔ اس لیے یہ خدا کی عادت اور یہ خدا کی رسم اور یہ خدا کا رواج برقرار رکھنا آپ سب پر لازم ہے۔ اسی لیے ایک دوسری جگہ پہ بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والے لوگو، اللہ کی ان شعائر کو، اللہ کی ان عادتوں، رسموں اور رواجوں کو مت توڑو۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ شہر حرام کی حرمت کو توڑ دو۔ ولا الہدی، اور نہ قربانی کی رسم کو توڑو۔ ولا القلائد، اور جن جانوروں کے گلوں میں آپ پٹے ڈالتے ہو اور خدا کے نام کر دیتے ہو، ان کو بھی، ان کی اہمیت بھی مد نظر رکھو، اور ان کو بھی تم چھوڑنا نہیں، ان کو برقرار رکھنا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے منع فرمایا کہ ہم ان عادتوں کو چھوڑ دیں، اور پھر اللہ کریم نے ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو اللہ کی ان عادتوں کو، ان کی تکریم کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی ان رسموں کو، رواجوں کو برقرار رکھتا ہے، يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، ان کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ ایک انسان کے تقوی قلب اور اس کی قلبی کیفیت اور اس کی نرمی کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر قربانی کو کبھی قربان بھی لفظ کہا گیا ہے، اور قربان کا لفظ جو ہے یہ قرب سے نکلا ہے، اور قرب کا مطلب ہے نزدیکی، اور قربان کا مطلب ہے بہت زیادہ نزدیکی۔ گویا یہ جانور ذبح کرنے کے بعد ہمیں اپنے اللہ کے تئیں زیادہ نزدیکی اور زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ تو اہمیت ہے اس کی قرآن پاک کے اندر، اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من وجد سعة یقربن مصلانا، کہ جس کو طاقت اور قوت ہو
مالی اعتبار سے کہ وہ قربانی کر سکے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہمارے مصلی یعنی عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو یہ ادھر خدا کی کتاب کے اندر اس کی اہمیت، اور اس کے بعد خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت بیان فرماتے ہیں۔ اور یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ یہ حدیث مبارکہ کئی طرح سے وارد ہوئی ہے، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث، میں نے ان کے الفاظ جو روایت کیے گئے ہیں ان سے لے کر آپ کے گوش گزار کیے، اور اس حدیث پر ہمارے ایک بہت بڑے امام حدیث جدید زمانے میں علامہ البانی نے صحت کا فتویٰ لگایا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ گویا یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جس شخص کے پاس طاقت اور قوت ہو قربانی کرنے کی، اور پھر قربانی نہ کرے، تو اللہ کا رسول اسے مسلمانوں کے اجتماعی پروگرام یعنی نماز با جماعت جو عید کے دن ہم پڑھتے ہیں اس میں آنے سے منع فرمایا۔ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ قربانی کی اہمیت کتنی ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں۔ اور مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ خدا کے اس شعار کو برقرار رکھیں اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کریں۔ جہاں تک اس کے متبادل کا تعلق ہے یا سبسٹیوٹ کا تعلق ہے، کسی بھی طرح کے حالات میں اللہ اور اس کے رسول نے اس کا کوئی بھی متبادل، قربانی کا کوئی بھی متبادل تجویز نہیں کیا ہے، نہ اس کو قبول فرمایا۔ اس لیے قربانی کا مطلب قربانی ہی کرنا جانوروں کی، کوئی اور چیز ادا نہیں ہوگی کہ کوئی آدمی جو ہے وہ خیرات کرے یا غریبوں کو کھلائے، مسکینوں کو کھلائے، کیونکہ اس کے پیچھے اسلام کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے جس کو ہم انشاءاللہ دوسری نشست میں بیان کریں گے۔ لیکن اس نشست میں ایک ہی بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ قربانی کی اہمیت خدا کی کتاب میں اور خدا کے رسول کے ہاں انتہائی اہم ہے۔ ایک نکتے کی طرف آپ کی توجہ ضرور لے جاؤں گا۔ چند دنوں سے ہمارے سوشل میڈیا پہ یہ بحث گشت کر رہی ہے کہ کیا قربانی سنت ہے یا واجب ہے۔ اس ضمن میں ایک ہی بات آپ کے گوش گزار کروں کہ اگر کوئی چیز واجب نہیں ہے، سنت ہے، تو کیا کوئی عالم یہ تجویز کر سکتا ہے کہ سنت کو چھوڑ دو؟ واقعی نہیں کر سکتا، اور جب نہیں کر سکتا تو پھر کیجئے قربانی۔ عوام الناس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ قربانی واجب ہے یا قربانی سنت ہے۔ ان کو اس بات سے سروکار ہے کہ کیا قربانی ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے اور خدا تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ فرماتا ہے کہ یہ میرا شعار ہے، اور نبی یہ فرماتے ہیں میرے مصلی پر نہیں آنا اگر آپ طاقت رکھتے ہو قربانی کا، تو بات ظاہر ہے آپ چاہے اس کو واجب کہہ لیجئے، یہ تو ایک ٹیکنیکل چیز ہے، واجب کی، سنت کی، فرض کی، یہ وہ اصطلاحات ہیں جو علمی زبان میں مدرسوں کے اندر طلباء علم دین کو سکھائی جاتی ہیں۔ عوام کو اس کے ساتھ کوئی اہمیت اور کوئی سروکار نہیں ہے۔ عوام صرف ایک بات جان لے کہ قربانی ضروری ہے، قربانی اہم ہے، قربانی خدا کا شعار ہے، قربانی خدا کے رسول کی تاکید ہے، اس لیے قربانی کیجئے ہر حالت میں، جیسے آپ کرتے ہیں ویسے کیجئے۔